بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، ہم آج کے اس وقت میں منگنی کی شرعی حیثیت اور اس کے ساتھ جڑے غیر اسلامی رسم و رواج کے متعلق پڑھیں گے۔ اسلام میں منگنی کا تصور دراصل نکاح سے پہلے ایک وعدہ ہے۔ شریعت کے مطابق منگنی صرف اس بات کی اطلاع اور خبر دینے کا ذریعہ ہے کہ فلاں لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ منگنی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ خاندان اور معاشرہ یہ جان لے کہ ان دونوں افراد کا رشتہ طے پایا گیا ہے، ان دونوں کا رشتہ مکمل ہو چکا ہے، تاکہ کسی اور طرف سے نکاح کا پیغام نہ آئے۔ منگنی کرنا جائز ہے، لیکن یہ کوئی عبادت یا سنت نہیں۔ قرآن و حدیث میں منگنی کو نکاح سے پہلے ایک وعدے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 میں ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ عورتوں سے اشارہ و کنایے میں نکاح کا پیغام دیا کرو یا اپنے دل میں اسے پوشیدہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر ضرور کرو گے، لیکن ان سے خفیہ طور پر وعدہ نہ کرو، مگر یہ کہ معروف طریقے سے بات کرو، اور عقد نکاح کا عزم اس وقت تک نہ کرو جب تک وہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، سو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے ارادہ کرنا جائز ہے، لیکن اس میں حدود و قیود کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس آیت میں بات ذکر کی گئی ہے کہ نکاح سے پہلے نکاح کا ارادہ کرنا اور نکاح کا وعدہ کرنا ہے، لیکن خفیہ طور پر نہ ہو، کھلے عام ہو، ظاہر طور پر ہو۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخطب الرجل على خطبة اخیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام نہ دے۔ اور بخاری شریف میں اس پر یہ اضافہ بھی ہے کہ جب تک کہ وہ نکاح نہ کرے یا پیغام واپس نہ لے لے۔ یہ حدیث منگنی کے تحفظ کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اب منگنی کے متعلق چند مسائل کو سمجھتے ہیں۔ منگنی کوئی نکاح نہیں۔ منگنی کے بعد لڑکا لڑکی شرعی طور پر ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ملاقاتیں، فون پر بات چیت یا کسی قسم کا قریبی تعلق قائم کرنا حرام ہے۔ یعنی منگنی کے اندر جو بات چیت ہوتی ہے اور جو نکاح پڑھا اعلان ہوتا ہے اور دعا ہوتی ہے، یہ خطبے نکاح کے قائم مقام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وعدے اور بات پختہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اب منگنی کے بعد لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے سے فون پر بات کرنا یا ملاقات کرنا یا ساتھ میں گھومنے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ منگنی کے بعد لڑکا لڑکی آپس میں ملاقات نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں ہو، کیونکہ غیر محرم کے ساتھ خلوت حرام ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ترجمہ: کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہونا کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں ہونا تو شیطان ان کا تیسرا شریک بن جاتا ہے۔ تو لڑکا لڑکی کو آزادانہ طور پر ملاقاتیں اور گھومنے پھرنے کی اجازت دینا یہ غیر شرعی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو جب تک کہ وہ ان کے ساتھ ان کا محرم نہ ہو۔ لہذا منگنی کے بعد لڑکا لڑکی کا آپس میں بات چیت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ منگنی
کا ٹوٹ جانا۔ منگنی نکاح کا وعدہ ہے، لیکن یہ وعدہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت وعدہ خلافی کے زمرے میں آتی ہے، لیکن اس پر گناہ تبھی ہوگا جب وعدہ کسی غیر شرعی عذر کے بغیر توڑا جائے۔ منگنی کے بارے میں اسلامی فقہ کا اصول یہ ہے کہ منگنی نکاح کا وعدہ ہے، یہ کوئی شرعی معاہدہ نہیں بلکہ یہ ایک اخلاقی وعدہ ہے اور اسے شرعی طور پر توڑا جا سکتا ہے اگر کوئی معقول وجہ ہو۔ اس کا مفہوم مختلف اسلامی کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 باب النکاح میں ہے کہ الخطبۃ لیست بعقد بل ہی وعد بالنکاح ولا يلزم بها شیء ويجوز فسخها بسبب او بلا سبب، کہ منگنی کوئی معاہدہ نہیں ہے بلکہ نکاح کا ایک وعدہ ہے، اس کی وجہ سے کوئی ذمہ داری لازم نہیں ہوتی اور اسے کسی وجہ یا بغیر کسی وجہ کے توڑا جا سکتا ہے۔ منگنی کے ٹوٹنے کی صورت میں کسی فریق پر شرعی سزا نہیں ہے، تاہم اخلاقی طور پر اس کا توڑنا ناپسندیدہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی فریق کے جذبات یا عزت پر حرف آئے تو اس حوالے سے قرآن پاک میں تعلیم ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 34 ہے کہ ترجمہ کہ اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں بعض پرس ہوں گی۔ لہذا منگنی کا ایک اخلاقی پہلو ضرور ہے، لیکن یہ شرعی طور پر لازم نہیں۔ منگنی یہ ایک وعدہ اور عہد جو دونوں طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کیا جاتا ہے، تاہم بعض حالات میں منگنی ٹوٹ سکتی ہے۔ اس کی شرعی حیثیت بھی اہم ہے۔ منگنی ٹوٹنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے، جیسے کہ کسی کی رضامندی نہ ہونا، غیر ضروری مسائل کا پیدا ہونا، یا دونوں فریقین کے درمیان کسی بات پر اتفاق نہ ہونا۔ منگنی کے ٹوٹنے کے بعد شرعی احکام کچھ لاگو ہوتے ہیں۔ اگر منگنی ٹوٹ جائے اور نکاح نہیں ہو پاتا تو لڑکے یا لڑکی کے درمیان مہر کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر لڑکی نے کوئی تحفہ یا سامان لے لیا ہو تو اس کا واپس کرنا ضروری ہو سکتا ہے، تاہم یہ ہمیشہ منگنی کے معاہدے اور حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر تحفے کا تبادلہ ہو چکا ہو اور منگنی کے دوران اگر لڑکے یا لڑکی نے تحفے یا سامان کا تبادلہ کیا ہو تو ان تحفوں کو واپس کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز واپس کرنے کے تقاضا کرے تو وہ واپس کر دینی چاہیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحل لمؤمن ان یاخذ مال اخیہ الا بطیب نفس، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کا مال بغیر رضامندی کے لے۔ اگر منگنی ٹوٹ جائے اور کسی فریق کا دل دکھے تو اخلاقی طور پر اس سے بچنا ضروری ہے۔ ٹوٹنے والی منگنی پر کسی بھی فریق کو غصے یا بدتمیزی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس سے دوسروں کے دل میں بغض اور نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہا کرو۔ اگر منگنی ختم کرنے کی وجہ شرعی ہو، جیسے کہ لڑکے یا لڑکی کا کسی عیب کا ہونا یا خاندان کی جانب سے کسی قسم کی اخلاقی یا شرعی مسئلہ ہو، تو منگنی کا ٹوٹنا جائز ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے اور اس کے لیے کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی یا رکاوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يحل لمؤمن ان يفرق بین الرجل وامرأته الا بالفحش، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈالے سوائے اس صورت میں جب عورت بے حیائی کی مرتکب ہو۔ منگنی ٹوٹنے کے بعد دلی طور پر معافی کرنا چاہیے۔ اگر منگنی ٹوٹ جائے اور اس میں کسی فریقی کی غلطی نہ ہو تو دونوں فریقین کو ایک دوسرے سے معافی مانگنا اور دل سے قبول کرنا چاہیے۔ یہ اخلاقی طور پر بہتر ہے اور شرعی طور پر بھی بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ عَفَوْا وَاصْفَحُوا وَغَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 ہے۔ اگر وہ معاف کر دے، درگزر کر جائے اور معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ منگنی ٹوٹنا ایک وعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن شرعی طور پر یہ جائز ہے بشرطے کہ دونوں فریقین کی رضامندی ہو۔ اس دوران اخلاقی اصولوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور کسی قسم کی بدتمیزی یا دل آزاری سے بچنا چاہیے۔ مہر اور تحفے کے حوالے سے شرعی اصول کا احترام لازم ہے۔ ہر فریق کو اپنی حیثیت کے مطابق برتاؤ کرنا چاہیے۔ منگنی کے موقع پر تحائف کا تبادلہ جائز ہے بشرطے کہ
یہ محض محبت اور خوشی کے اظہار کے لیے ہو اور ان پر کوئی شرعی پابندی نہ ہو۔ یعنی منگنی کے موقع پر لین دین کی شرعی حیثیت کا جائزہ لینا چاہیے اور لینا یہ ضروری ہے تاکہ واضح ہو کہ معاملات شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اور اس کا انحصار نیت اور لین دین کی نوعیت پر ہے۔ تو پہلی نوعیت ہے کہ تحفہ دینا یا لینا، تو یہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو اور تو محبت پیدا ہوں گی۔ تاہم اگر منگنی ٹوٹ جائے تو ان تحائف کا واپس کر دینا اخلاقی طور پر مستحب ہے، خاص طور پر کہ اگر ان کی قیمت زیادہ ہو، لیکن یہ شرعی طور پر لازم نہیں ہے۔ جہیز یا بڑی رقوم کا مطالبہ کرنا، اگر منگنی کے موقع پر لڑکی کے خاندان سے جہیز یا کسی بڑی رقم کا مطالبہ کیا جائے تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً اکثرہ مؤونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ منگنی کے لیے لین دین کو شرط بنانا، اگر منگنی کے لین دین کو شرط کے طور پر رکھا جائے، جیسے کہ منگنی کے لیے قیمتی تحائف دینا یا مخصوص مال فراہم کرنا، یہ عمل مکروہ اور بعض صورتوں میں حرام ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ریاکاری اور غیر ضروری بوجھ بن سکتا ہے۔ اگر منگنی کے بعد کسی وجہ سے رشتہ ختم ہو جائے تو تحفے، اگر وہ خالص تحفے کی نیت سے دیے گئے ہو تو واپس لینا مکروہ ہے، لیکن اگر شرط کے تحت دیے گئے ہو تو واپس لیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ رقم بطور مہر پیشگی دی گئی ہو تو واپس لینا جائز ہے کیونکہ نکاح نہیں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يحل لرجل ان يأخذ عطيته الا في حال المهور، کسی کے لیے اپنے تحفے کو واپس لینا جائز نہیں سوائے مہر کی صورت میں۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ منگنی کے موقع پر محبت اور خوشی کے اظہار کے لیے تحفے جائز ہے، بشرطے کہ ان پر شرط نہ رکھی جائے۔ لین دین کو شرط یا رسم بنانا ناجائز ہے۔ اگر منگنی ختم ہو جائے تو تحفوں کی واپسی مستحب ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ ہر قسم کے غیر ضروری اخراجات سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ نکاح کی برکتیں حاصل ہو۔ منگنی کے کچھ شرعی آداب اور شرائط ہیں جو اسلام کے مطابق ہونا ضروری ہے تاکہ یہ عمل دینی اصولوں کے دائرے میں رہے۔ ہم چند شرائط کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، نکاح کے لیے رکاوٹ نہ ہو۔ منگنی اس شخص یا عورت سے جائز ہے جس سے نکاح شرعی طور پر جائز ہو، مثلا محرم رشتے، ماں، بہن، بیٹی وغیرہ، یا عدت کے دوران موجود عورت سے نکاح منگنی نہیں کی جا سکتی۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور عقد نکاح کا عزم نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ دوسرے کی منگنی پر منگنی نہ کی جائے۔ اگر کسی عورت نے کسی اور کے ساتھ منگنی کر رکھی ہو تو دوسرے شخص کے لیے اس عورت سے منگنی کرنا جائز نہیں جب تک کہ پہلی منگنی ختم نہ ہو جائے۔ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يخطب احدكم على خطبة اخيه، کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے۔ منگنی میں حدود کی پابندی کہ منگنی نکاح نہیں ہے، اس لیے لڑکے اور لڑکے کے درمیان کوئی تعلق قائم کرنا یا شرعی حدود کو توڑنا ناجائز ہے۔ دونوں کے لیے لازم ہے کہ پردے اور شرم و حیا کے اصولوں کی پاسداری کرے۔ منگنی کے لیے لڑکا لڑکی دونوں کا رضامند ہونا ضروری ہے۔ زبردستی یا دباؤ ڈال کر منگنی کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الأیم احق بنفسها من ولیها، کہ بیوہ عورت اپنے نکاح کے معاملے میں، یعنی بے نکاح عورت اپنے نکاح کے معاملے میں ولی سے زیادہ حق رکھے۔ شریعت کے خلاف رسوم و رواج سے اجتناب ضروری ہے کہ منگنی کے موقع پر فضول خرچی اور غیر شرعی تقریبات اور ناجائز رسومات جیسے ناچ گانا، مرد و عورت کا آزادانہ ملاپ یا لین دین کو شرط بنانا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اسلام میں منگنی ایک سماجی اور شرعی عمل ہے جو خاندان اور معاشرتی تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ والدین اور رشتہ داروں کا اس عمل میں اہم کردار ہوتا ہے اور ان کا رویہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے کہ والدین نکاح کے سلسلے میں رہنمائی کرتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں شورا کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے معاملات میں مشورہ کرو۔ اور والدین کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی پسند کو بھی مد نظر رکھے اور ان پر زبردستی نہ کرے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تنکح الایم حتی تستأمر، کہ بے نکاح عورت سے نکاح نہ کرو جب تک کہ اس سے مشورہ نہ کر لو۔ والدین اور رشتہ دار لڑکے یا لڑکی کے لیے ایسا رشتہ تلاش کرے جو دینداری، اخلاق اور خاندانی پس منظر کے لحاظ سے مناسب ہو۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کوئی ایسا شخص تمہارے پاس رشتہ لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر لو۔ والدین اور رشتہ دار اس بات کا خیال رکھے کہ منگنی کے موقع پر اسلامی حدود نہ ٹوٹیں۔ لڑکے اور لڑکی کے درمیان غیر ضروری تعلق یا اختلاط کو روکنا ان کی ذمہ داری ہے۔ والدین اور رشتہ دار منگنی میں غیر شرعی رسوم جیسے فضول خرچی اور جہیز کی شرط اور غیر ضروری تقریبات سے اجتناب کرے۔ قرآن مجید میں ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ منگنی کے ذریعے والدین اور دونوں خاندانوں کو آپس میں تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ نکاح کے بعد زندگی میں سکون اور محبت پیدا ہو۔ والدین اور رشتہ دار منگنی کے بعد دونوں کے لیے دعا کرے اور اللہ سے ان کی زندگی میں برکت کی دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے وقت یہ دعا دی ہے بارک اللہ لکم وبارک علیکم وجمع بینکما بالخیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، تم پر برکت نازل کرے اور تم دونوں کو خیر میں جمع کرے۔ منگنی کے دوران تحفے یا شادی کے لیے تیاریاں، تو منگنی کے دوران لڑکے یا لڑکی کے خاندان کی طرف سے تحفے دینا معمول کی بات ہے، تاہم ان تحفوں میں گفٹ میں اسراف سے بچنا چاہیے اور صرف اعتدال کے ساتھ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تؤثروا بین اولادکم فی العطاء، کہ تم اپنے بچوں کے درمیان تحفہ دینے میں تفاوت اور فرق نہ کرو۔ منگنی کے بعد لڑکے اور لڑکی کے درمیان نکاح کے لیے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ نکاح کے لیے شادی کی تاریخ کا تعین کرنا ضروری ہے اور اسی دوران ضروریات جیسے مہر اور شہادت اور نکاح کی تقریب کی تیاری کی جاتی ہے۔ تو نکاح کے لیے مہر ایک ضروری تقاضا ہوتا ہے اور منگنی کے دوران اس کا طے کیا جانا بھی اچھی بات ہے، ضروری ہے۔ اگر منگنی کے بعد کسی وجہ سے نکاح کی تاریخ میں تاخیر ہو تو دونوں طرف کو اپنی نیتوں کی سچائی اور ایمانداری کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ معاشرتی یا ذاتی پریشانیوں کا سامنا نہ ہو۔ منگنی کے بعد نکاح کا وقفہ ایک اہم مسئلہ ہے جس میں اسلامی شریعت اور سماجی روایات دونوں کا اہم کردار ہے۔ اسلام میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ شادی کو جلدی کرنا چاہیے۔ منگنی کے بعد نکاح میں جتنا جلدی کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے تاکہ دونوں فریقین کے درمیان فطری تعلق مضبوط ہو سکے اور شریعت کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے میں مدد ملے۔ اسلامی تعلیمات میں کوئی خاص مدت مقرر نہیں کی گئی ہے، تاہم یہ ضروری ہے کہ منگنی اور نکاح کے درمیان اتنا وقفہ نہ ہو کہ یہ فتنے کا سبب بنے۔ نکاح کو اس قدر تاخیر سے ٹالنا کہ جس میں کسی قسم کے فتنے یا بے حیائی کا خدشہ ہے، یہ شریعت کے مطابق درست نہیں ہے۔ صحیح وقفہ وہ ہے جو منگنی اور نکاح کے درمیان ایک مناسب اور محدود مدت ہو۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ منگنی کے بعد نکاح میں 6 مہینے سے 1 سال تک کا وقفہ ٹھیک ہوتا ہے تاکہ دونوں فریقین کو ایک دوسرے کے بہتر طور پر سمجھنے کا موقع ملے اور شادی کے لیے مالی اور دیگر تیاریوں کا وقت بھی مل سکے۔ اس دوران خاندان والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں مزید مضبوطی آ سکتی ہے۔ طویل وقفے سے نقصانات ہو سکتے ہیں کہ منگنی کے بعد طویل وقفہ رکھنے سے فتنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو شیطان ان دونوں کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے۔ اس طویل وقفے میں بے جا ملاقاتیں اور باتوں کے درمیان اخلاقی مسائل اور فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ تو فونوں پہ باتوں کرنا یہ زنا تو نہیں ہے لیکن زنا کے قریب تو ہو جاتا ہے۔ طویل وقفے کے دوران یعنی لمبے وقفے کے دوران دونوں فریقین کے خیالات میں تبدیلی آ سکتی ہے یا ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں بے یقینی اور سردمہری آ سکتی ہے۔ بعض اوقات اس وقفے کے دوران دونوں فریقین کی خواہشات اور توقعات میں فرق آ جاتا ہے۔ جب منگنی کے بعد نکاح میں طویل وقفہ آ جاتا ہے تو دونوں فریقین میں بے چینی اور جسمانی ضروریات کی تکمیل کے لیے اضطراب بڑھ سکتا ہے جو کہ ایک غیر صحت مند صورتحال ہے۔ طویل وقفے کی وجہ سے منگنی کے دوران جو خوشی اور سکون کا احساس ہونا چاہیے
وہ دباؤ اور پریشانی میں بدل سکتا ہے۔ یہ انسانوں کی تعلقات میں کشیدگی اور ٹوٹ پھوٹ کا سبب ہے۔ بعض اوقات طویل وقفے کی وجہ سے خاندانوں میں بھی اختلافات اور پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ معاشرتی طور پر یہ طویل منگنی کو عجیب سمجھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ تو منگنی کے بعد نکاح کے لیے مناسب وقفہ وہ ہے جس میں دونوں فریقین کو زندگی کی تیاری کرنے کا موقع ملے، لیکن اس وقفے کی مدت اتنی طویل نہیں ہونی چاہیے کہ فتنے اور غیر اخلاقی حالات کا سامنا ہو۔ صحیح وقفے کے دوران دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں بہتر سمجھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن طویل وقفے کے نقصانات سے بچنے کے لیے نکاح کو جلدی کرنا افضل ہے۔ منگنی میں خواتین اور مردوں کا بے پردگی کے ساتھ شریک ہونا، ڈھول ڈھمکا اور رقص سرور کی محفلیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ منگنی کو ایک سادہ اور اسلامی طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ فضول خرچی اور غیر شرعی رسومات سے بچا جائے۔ منگنی کے بعد نکاح جلد کیا جائے تاکہ شیطانی وسوسوں اور گناہوں سے بچا جا سکے۔ اسلام نے منگنی کو ایک جائز عمل قرار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی رسم یا فضول خرچیاں وابستہ نہیں کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالیں اور ان تمام غیر اسلامی رسومات کو چھوڑ دیں، ترک کریں، جو ہماری دنیا اور آخرت کو خراب کر دیتی ہے۔